12ویں آرٹس اور سائنس کے عزیز طلباء، اردو کی نئی نصاب کے مطابق آج ہم 5واں سبق لیفٹینی کی مشکلیں، یہ ایک خود نوشت سبق ہے جس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ فوجی تربیت سے متعلق اس سبق میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں جو کرنل محمد خان صاحب کی خود نوشت ہے، یعنی آپ بھی تھی جو انہوں نے خود اپنے قلم سے تحریر کیا۔ یہ سبق طنز و مزاح کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ طنز و مزاح کو تخلیقی ادب میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اردو نظم و نثر کی مختلف اصناف میں طنز و مزاح کے عمدہ نمونے پائے جاتے ہیں۔ طنز نگار معاشرے کی اصلاح کی غرض سے زندگی کی بلاجبی، تضادات اور سماجی برائیوں کو طنز کا نشانہ بناتا ہے۔ طنز اور مزاح میں بڑا لطیف فرق پایا جاتا ہے۔ مزاح میں عام طور پر تنقید یا دل آزاری کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن ہنسی سماج کو نامناسب حرکات سے روکنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اکثر مزاح نگار کا اپنی ذات پر ہنسنا ان لوگوں کے لیے طنز ثابت ہوتا ہے جو انہی حالات کا شکار ہیں۔ ادب میں طنز و مزاح دلچسپی اور تفریح طبع تک محدود نہیں ہے۔ زبان کا تخلیقی استعمال ظریفانہ ادب کی ایک اہم خوبی ہے۔ مسرت و بصیرت، ناہمواریوں کا احساس اور نامطابقت کا شعور فقاہیہ ادب کے مطالعے کا حاصل ہے۔ رتن ناصر شار، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، مرزا فرت اللہ بیگ، کنہیا لال کپور، فکر تونسوی، عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی، مشتاق احمد یوسفی، ابن انشا، کرنل محمد خان اور مجتبیٰ حسین اردو کے چند مشہور طنز و مزاح نگار ہیں۔ سرکاری ملازمت کے ہر شعبے میں تربیت و تنظیم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ فوج میں ملازمت کی تربیت و تنظیم تو دیگر تمام شعبوں کی تربیت سے مشکل مگر ناگزیر سمجھی جاتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ تربیت خاص انگریز حکومت کے فوجی اصولوں کی پابند تھی۔ واضح رہنا چاہیے کہ مزاح کو سننے یا پڑھنے میں اس کا فوری رد عمل ہنسی قہقہے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن ظرافت فقاہیات کا ایسا تصور ہے جو کسی متن کا حصہ ہو تو پڑھنے والے کو پہلے اس پر کس قدر غور کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے معنی کھلتے ہیں تو ہنسی قہقہا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ظرافت بھرے جملوں کا اثر دیر پا ہوتا ہے، یعنی اس سے وہی لطف و سرور حاصل ہوتا ہے جو انشائیے کے مطالعے سے مخصوص ہے۔ اسی لیے طنز و مزاح سے ادب میں ظرافت کی مثالیں کمیاب ہیں۔ البتہ کرنل محمد خان کی تحریروں میں اس کا رنگ جگہ جگہ موجود ہے۔ مثلاً ذیل کے سبق میں ایسے متعدد جملے، خیالات اور اقوال ملیں گے جن سے مصنف ظرافت نگار کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ منصف کرنل محمد خان نے جہاں تربیت حاصل کی، اس سبق کے متن میں اسے ہلکے پھلکے مزاح لیکن گہری فکری ظرافت کے اسلوب میں بیان کیا ہے۔ یہ خیال کہ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا مگر ایک طالب علم جنگ میں کودنے پر تل گیا، اس جملے میں اپنی تردید آپ ہی نظر آتی ہے، یعنی امن و امان اور جنگ میں کودنے کا تضاد۔ یہاں محض تضاد نہیں، ایسی صورتحال ہے کہ دوسری بات تو ناقابل قبول ہے مگر اسے قبول کرنا مجبوری ہے۔ یہ خیال امن و امان پر طنزی ہے۔
कर्नल मोहम्मद खान मुसन्निफ का मुख्तसर तारुफ। अज़ीज़ तलबा, कर्नल मोहम्मद खान 15 अगस्त 1910 को ज़िला चकवाल के कस्बे बलकसर पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम का आगाज़ चकवाल से किया। उन्होंने 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से इक़्तिसादियात में एमए की डिग्री हासिल की। कर्नल मोहम्मद खान फ़ौज के शोबे तालीम के डायरेक्टर रहे। नीज़ उन्होंने बरतानवी राज में हिंदुस्तानी फ़ौज में भी काम किया और दूसरी जंग अज़ीम में मशरिक़ वस्ता और बर्मा के महाज पर भी खिदमत अंजाम दी। कर्नल मोहम्मद खान को तालिब इल्मी के ज़माने ही से तहरीर और तसनीफ़ का शौक़ था। उनकी पहली तसनीफ़ ये बजंग आमद उनके ज़माने जंग में गुजारी हुई दास्तान हयात है। ज़ेर नज़र मज़मून लेफ्टिनी की मुश्किलें इसी किताब से माख़ूज़ है। उनकी दिगर तसानीफ़ बसलामत रवी और बज़्म आराइयाँ शाये हो चुकी हैं। 23 अक्टूबर 1999 को कर्नल मोहम्मद खान का इंतकाल हुआ। अज़ीज़ तलबा, लेफ्टिनी की मुश्किलें ये सबक एक खुदनविश्त है, तंज़ मिज़ाज से भरपूर है और एक सिपाही, एक जनरल की आप बीती और खुदनविश्त है। इसको हम बगौर पढ़ेंगे। जितना जैसा पढ़ेंगे अफसाने की तरह इसमें आगे आगे बात खुलती जाएगी और क़ारी की दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। जनवरी 1940 में हरचंद के पोलैंड और हिटलर के दूसरे हमसाए जर्मन बम्बारों और टैंकों के दरमियान ऐसी पुरसुकून ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे थे, ताहम बाकी दुनिया बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से थी और हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में तो अंग्रेज़ की बरकत से इस शिद्दत से अमन बरपा था कि शेर बकरी में जुमला हिंदुस्तानियों के एक घाट पर पानी पी रहे थे। चुनाचे सुलह व आश्ती के इस खुशगवार माहौल में किसी को गुमान तक न था कि ऐन उस वक्त मुल्क के गोशे में एक अहम जंगी वाक़ई की इब्तिदा हो रही है। यानी लाहौर में एक नौजवान कॉलेज छोड़कर जंग में कूद पड़ने पर तुल गया। यह नौजवान मैं ही था। हमें फ़क़्त लेफ्टिनेंट बनने का शौक़ था, चुनाचे हमने फ़ौज में कमीशन के लिए दरख्वास्त दी थी। उन दिनों अभी वो मुसीबत नाज़िल नहीं हुई थी जिसे आज का सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। इंटरव्यू तो खैर उन दिनों भी होते थे, बल्कि एक छोड़ तीन लेकिन न्याय शरीफाना किस्म के। एक बुज़ुर्ग सा जर्नल, कुछ नीम बुज़ुर्ग से ब्रिगेडियर और कर्नल बैठे हुए थे। सामने कुर्सी पर उम्मीदवार को बिठा दिया जाता था और फिर उससे नहायत बेज़रर से सवालात पूछे जाते थे। आपका नाम क्या है, तालीम कहाँ तक है, फ़ौज में कोई रिश्तेदार है, वगैरह वगैरह। चुनाचे हमारे 2 इंटरव्यू जहलम और पिंडी में हुए और हम कामयाब रहे। आखिरी इंटरव्यू के लिए हुक्म मिला कि फ़लाँ तारीख़ को शिमला हाज़िर हो जाओ। ये सुनकर हमारी खुशी की इंतहा न रही। चुनाचे हम एक नीम लेफ्टिनी के आलम में शिमला रवाना हुए और जब इंटरव्यू हो चुका तो शिमला से घर पहुँचे और लेफ्टिनी के हुक्म का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। इधर चंद उजलत पसंद बुज़ुर्गों ने हमारी लेफ्टिनी के एजाज़ में पेश की दावत देना शुरू कर दी, जिन्हें हम वाजबी बरखुरदारी मगर अफसराना वक़ार के साथ कबूल करते रहे। आखिर एक दिन डाकिया खुला तार लेकर आया और दूरी से बोला, लेफ्टिनेंट साहब, लेफ्टिनी मुबारक हो। लेकिन तार पड़ा तो फ़क़्त इतना लिखा था, तुम्हें OTS महू में ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया गया। 8 अगस्त 1940 को हाजिर हो जाओ। रेल के सफ़र के लिए दर्जे अव्वल का टिकट मिला। ये भी हमारी आली जाही की अलामत थी। टिकट देखने वाले डब्बे में दाखिल होते तो सर कहकर खिताब करते। खुदा जाने उन्हें कैसे महसूस हो जाता कि यह आम आदमी नहीं, लेफ्टिनेंट है। बहरहाल हम उनसे वही सलूक करते जो एक अफसर को दरमियाना दर्जे के सरकारी मुलाजिम से करना चाहिए और इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ कि मामूली फ़र्क है। चुनाचे रतलाम और महू के दरमियान हमारा मिजाज अर्श मोहल्ला से कुछ ही इधर था। आखिर महू का स्टेशन आ गया
توقع تھی کہ ہمارے استقبال کے لیے فوج کا دستہ آئے گا، بینڈ ہوگا، موٹریں ہوں گی جن کے ڈرائیور ہمارے لیے دروازہ کھولیں گے اور باادب باملاحظہ ہمیں اپنے بنگلوں تک پہنچا دیں گے۔ لیکن دیکھا تو یہاں کا بندوبست کس قدر مختلف نظر آیا۔ استقبال کے لیے آدمی تو تھے لیکن ان میں ایسی وافر آدمیت نہ تھی۔ گاڑی رکی تو ہمارے ڈبے میں گورا داخل ہوا جس کے بازو پر 3 سفید دھجیاں لگی تھیں۔ آتے ہی بولا، اگر اس ڈبے میں کوئی کیڈٹ ہے تو ابھی باہر نکلے۔ ہم بیٹھ تو گئے لیکن اس گورے کی زبان سے بےحد کھردری لگی۔ علاوازی کیڈٹ کا لفظ سن کر کچھ تشویش سی ہوئی کہ ہم سے کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ لیفٹیننٹ تو لیفٹیننٹ ہوا، یہ کیڈٹ کیا جنس؟ چنانچہ ہمیں ذرا پختہ سا شبہ ہونے لگا کہ ان انگریزوں نے لیفٹینی سے وصل کی کچھ خفیہ شرطیں بھی ٹھہرا رکھی ہیں جن سے ہمیں پہلے آگاہ نہیں کیا گیا۔ جب اسٹیشن دوسرے مسافروں سے خالی ہو گیا تو گورا پھر آیا اور اچانک چلایا، سب کینڈیڈیٹ میرے سامنے قطار میں کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کس قدر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور کچھ بے دلی سے قطار بھی بنا لی۔ گورا پھر چیخا، دائیں سے 1 2 3 بولو۔ ہم نے حکم کی تعمیل تو کی لیکن محسوس ہوا کہ سلوک ہماری شان کے شایان نہیں۔ آخر ہم رنگ روٹ تو تھے نہیں جو قطاریں بناتے پھرتے یا گنتی شروع کر دیتے۔ بہرحال ہمیں 3 ٹولیوں میں تقسیم کیا گیا اور پھر وہی گورا بولا، باہر 3 ٹرک کھڑے ہیں، ہر ٹولی ایک ٹرک میں سوار ہو جاؤ۔ ہمیں یقین ہوگا کہ ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کچھ بھی ہو، ہمیں ٹرکوں میں لے جانا شدید غلطی بلکہ بے ادبی ہے۔ موٹر کاریں ہونا چاہیے تھیں مگر سوچا کہ ان سے الجھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ چنانچہ ہم نے خلیوں کو آواز دی کہ ہمارا سامان ٹرکوں میں ہی رکھ دیں۔ ہمارا یہ کہنا تھا کہ گورا گرج کر بولا، کیا کہا قلی؟ تم فوجی اسکول میں آئے ہو، ہسپتال میں نہیں۔ اپنا سامان خود اٹھاؤ، ٹرکوں میں لادو اور اوپر بیٹھ جاؤ یا کھڑے رہو، سمجھے؟ سمجھ تو گئے اور ہماری خوش فہمیوں پر کچھ اوز بھی پڑی، لیکن ہم سب نے حد المقدور جلال میں آ کر اس بے ادب کو گہرے اور متفقہ غضب سے دیکھا اور کھڑے کھڑے فوجی زندگی کا پہلا فیصلہ کر ڈالا کہ جو ہی لیفٹیننٹ ہو گئے اس گستاخ گورے کا کورٹ مارشل کر دیں گے۔ اس دلیرانہ فیصلے پر ہر طرف سے مرحبا کی صدا اٹھی۔ اس وقت ہم کورٹ مارشل کو مارشل لا کا قریب رشتہ دار سمجھتے تھے۔ منزل مقصود کی جھلک توقعات سے بہت غیر مشابہ تھی۔ ہماری جائے قیام کے قدقال بنگلے کی نسبت جیل سے زیادہ ملتے جلتے تھے۔ ایک سنگین بلکہ سنگ دل سی بیرک تھی، تنگ و تاریک اور طویل، جس کے اندر دیواروں کے ساتھ آہنی 4 پائیاں پڑی تھیں اور 4 پائیوں پر ہمارے ناموں کی تختیاں آویزاں تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں جھٹکا سا لگا۔ گورا جیسے ہمارے خوف کو بھانپ گیا اور کڑک کر بولا، یہ تختیاں گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں، محض تمہاری نشستوں کے لیے تعین کی لیے ہیں۔ اب اپنی اپنی 4 پائیاں ڈھونڈ لو اور اپنا سامان وہاں اٹھا کر لے جاؤ۔ ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ سامان اٹھانے اور چلنے پھرنے میں چستی دکھاؤ اور شور مت کرو۔ شام ہی تو کھانے کے لیے میس میں گئے۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں لیفٹینی کے آثار نمایاں تھے۔ ہم سب ایک افسرانہ ٹھاٹھ سے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مؤدب اور باوردی بیروں نے ہماری خواہش کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ اس خوش ماحول میں ہم نے اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات کو بھلا دیا اور ایک سرور کے عالم میں باہم گٹ پیٹ کرنے لگے، یعنی گپ شپ کرنے لگے آپس میں۔ عزیز طلبہ، یہ لیفٹینی کی مشکلیں جس کے مصنف کرنل احمد خان تھے، یہ سبق کا نصف مطالعہ ہم نے کیے۔ اس کا نصف مطالعہ ہم کل کریں گے اور کل اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے سبق کو، کہ سبق کے اندر مصنف نے کن گہرائیوں کو، کن طنز و مزاحی باتوں کو اپنی تحریر میں جا بجا تحریر کیا ہے۔